اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 سے 216 تک سبق پڑھیں گے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ولما، اور جب یاتیکم، آئی تمہارے پاس، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مستہم البأساء، انہیں پہنچی تھی سختی، والضراء، تکلیف، وزلزلوا، وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا پیغمبر نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لے کر آئے تھے پیغمبر کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد تو بڑی قریب ہے۔ مطلب یہ کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزوئیں ٹھیک نہیں۔ پہلی امتوں کا بھی امتحان لیا گیا، انہیں بھی بیماریاں، مصیبتیں پہنچی۔ بأسا کے معنی فقیری کے ہیں، اور ذرا کے معنی سخت بیماری کے ہیں، اور وزلزلو سے مطلب ہے کہ ان پر دشمنوں کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگے۔ ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے اور جنت کے وارث بنے۔ ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری امداد کی دعا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ابھی سے گھبرا اٹھے ہو۔ سنو، تم سے پہلے جو موحد قومیں تھی، موحدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے اور چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن پھر بھی وہ توحید و سنت سے نہیں ہٹتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ دیے جاتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ قسم اللہ تعالیٰ کی کہ اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنعاء سے حضر موت تک سوار تنہا سفر کرنے لگے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے، کہیں میری بکریوں پر بھیڑیاں نہ پڑے، لیکن افسوس تم تو جلدی ہی کرتے ہو۔ قرآن میں ٹھیک یہی موضوع دوسری جگہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ام حسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے تو تم سے پہلی قوموں کی بھی آزمائش کی، سچوں کو اور جھوٹوں کو یقیناً ہم نکھار کر رہیں گے۔ چنانچہ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری آزمائش تھی۔ سورۃ الاحزاب کے اندر یوم الاحزاب یعنی جنگ خندق کا ذکر ہوتا ہے۔ جنگ خندق میں ہوئی ان کی آزمائش، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وغلبت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، یعنی کافروں نے تمہیں تمہارے اوپر سے نیچے سے تمہیں گھیر لیا، جبکہ آنکھیں پتھرا گئی، دل حلق کو آنے لگے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے۔ اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی، وہ خوب جھنجھوڑ دیے گئے، جبکہ منافق اور ڈر گئے، ڈھل گئے۔ یقین کرنے والے لوگ، اللہ پہ اعتماد کرنے والے لوگ، وہ کامیاب ہو گئے۔ جو منافق تھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کے وعدے تو
غرور کے ہیں، دھوکے کے ہیں۔ جب ابو سفیان سے اس کے کفر کی حالت میں پوچھا تمہاری کوئی لڑائی بھی اس دعویدہ نبوت سے ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ پوچھا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کبھی ہم غالب رہے، کبھی وہ غالب رہے۔ تو ہرقل بادشاہ نے جب یہ پوچھا تو کہا کہ انبیاء کی آزمائش اسی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن انجام کار کھلا غلبہ انہی کا ہی ہوتا ہے جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو پیغمبر کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر آزمائش آ جائے تو گھبراؤ نہیں، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اچھا اتنے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، یہ کب ہمیں نجات ملنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی لازم ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، میرے نبی کہتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو والدین کے لیے سب سے پہلے حق ہیں، پھر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، پھر مساکین کا، پھر مسافروں کا۔ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ تم کرو گے بہتر عمل کرو گے فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ یہ آیت نفلی صدقے کے بارے میں ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے لوگو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کس طرح خرچ کرے، تم انہیں بتا دو کہ ان لوگوں سے سلوک کرے جن کا یہاں بیان ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنی ماں سے سلوک کرو، اپنے باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، پھر قریبی رشتہ داروں سے، پھر لوگوں سے۔ سب سے پہلے کون حق رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے والدین حق رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی ہم اچھا عمل کریں گے، جیسا بھی عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے، صدقہ کریں گے، اللہ اسے جاننے والی ذات ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کر دیا گیا جہاد کرنا، وہو کرہ لکم، اور وقت تمہیں ناگوار لگتا ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، ایک چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم اس بات کو نہیں جانتے۔ دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت میں حکم ہو رہا ہے۔ تو خواہ لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھے رہے، سب کا فرض ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ اپنی امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے تو یہ فریاد رسی کریں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو وہ سب نکل کھڑے ہوں۔ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا ہو، نہ اپنے دل میں جہاد کی بات چیت کی ہو، وہ جہلیت کی موت مرے گا۔ مطلب یہ کہ ہمارے دل میں جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے، کفار کے لیے غیظ و غضب ہونا چاہیے۔